بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک آیت سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میں ہوں نثار احمد لاشاری، اور بات شروع کرنے سے پہلے ایک مثال دوں گا اور اس کے بعد میں بات کریں گے تاکہ بات کلیئر ہو، واضح ہو اور سمجھ میں آ سکے۔ ہم اپنی زندگی میں اکثر اوقات یا کبھی کبھار ہم بیمار ہوتے ہیں، تو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ بیماری کی صورت میں ہم کیا کرتے ہیں؟ آپ صحیح سوچ رہے ہیں، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس ہم اس لیے جائیں گے کہ ہمیں یقین ہوتا ہے کہ جس شخص کو اس مرض کا پتہ ہو، اس مرض کی نوعیت کا پتہ ہو، اس مرض سے متعلق دوائیوں کا علم ہو اور اس کے پاس اچھا خاصا تجربہ ہو، تو اس شخص کے پاس اگر ہم جائیں گے تو ہماری اس تکلیف کا مداوع ہو سکے گا۔ اسی لیے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ جی ہاں، اب ہم اپنی زندگی میں بہت سارے مسائل سے سامنا کرتے ہیں۔ گھریلو مسائل ہوتے ہیں، اولاد کے مسائل ہوتے ہیں، میاں بیوی کی چپکلشیں ہوتی ہیں، اولاد کی نافرمانی ہوتی ہے، روزگار کے مسائل ہوتے ہیں، بے روزگاری کے مسائل ہوتے ہیں، پڑوس کے مسائل ہوتے ہیں۔ زندگی مسائل سے بھری پڑی ہے اور ہر شخص کی زندگی میں مسائل ہوتے ہیں۔ ہم کسی دوسرے سے مدد اس وقت لیتے ہیں جب ہم اپنی تمام صلاحیتیں صرف کر چکیں، اپنی طرف سے تمام کوششیں اور کاوشیں کر چکیں اور اس مسئلے کے حل کرنے میں ناکام ہوں، تب ہم دوسرے سے مدد لیتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں مسائل کی وجہ سے ہم ہر مسئلے میں ناکام ہوتے ہیں، ہر مسئلے کا حل ڈھونڈتے ہیں، حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حل ملتا نہیں ہے۔ تو قرآن مجید کی ایک آیت کی روشنی میں ہم ان تمام مسائل کا حل ڈھونڈیں گے جو قرآن نے حل بتایا ہے۔ کہیں سے ان مسئلوں کا حل نہیں ملے گا سوائے قرآن کی ایک آیت کے۔ یا ایھا الذین آمنوا، سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد حاصل کرو نماز سے، صبر سے۔ دو چیزیں بتائیں اور مخاطب کیا ایمان والوں کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ تم اپنے مسائل کا حل چاہتے ہو۔ واقعی ہم چاہتے ہیں۔ اگر مسائل کا حل تلاش کرتے ہو، واقعی ہم تلاش کر رہے ہیں، تو نماز اور صبر سے مدد لو اس مسئلے کے حل کرنے میں، اس مسئلے سے نکلنے کے لیے مدد لو نماز کی۔ اب ہم سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں لیکن مسائل اپنی جگہ ہوتے ہیں۔ بے روزگاری کے مسائل ہوں گے، روزگار میں تنگی کے مسائل ہوں گے، گھر میں پریشانیاں ہوں گی، اولاد کی پریشانیاں ہوں گی، اولاد کی چپکلشیں ہوں گی، میاں بیوی کے مسائل ہوں گے، پڑوس کے مسائل ہوں گے، معاشرے کے مسائل ہوں گے، رشتہ داروں کے مسائل ہوں گے۔ ان تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ جس طرح سے ہم ڈاکٹر کے پاس جا کر ایک مخصوص بیماری کا چیک اپ کرواتے ہیں، اس مخصوص بیماری کے لیے ڈاکٹر ہمیں کوئی خاص چیز بتاتا ہے، تو اس خاص چیز کو خاص طریقے کے ساتھ ہی استعمال کریں گے، تب ہمیں فائدہ ہوگا۔ بالکل اسی طرح سے اللہ کہتا ہے نماز سے مدد لو۔ ان چیزوں کا حل نماز میں ہے، لیکن نماز بھی وہ والی جو اللہ بتائے گا۔ ہماری نماز کیا ہے؟ کیا اللہ نے اس طرح کی نماز ادا کرنے کے لیے کہا ہے جس طرح کی نماز ہم لوگ ادا کرتے ہیں؟ کانوں تک ہاتھ پہنچا نہیں اور رکوع میں چلے گئے، رکوع میں ہاتھ گھٹنے کو ٹچ نہیں کرتا اور سجدے میں پہنچ جاتے ہیں۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کی نماز ہمیں سکھاتا ہے؟ اور اس طرح کی نماز ہمارے مسائل حل کرے گی؟ وہ نماز جس میں عاجزی ہو، انکساری ہو، بندگی ہو، خشوع ہو، خضوع ہو، دل کی گہرائی ہو، خالق کے سامنے موجودگی کا احساس ہو، اپنی زندگی پر ندامت کا احساس ہو، اپنے آپ کو خالق کائنات کے سامنے کھڑا ہوا اور بات کرتا ہوا
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अंता अबुदुल्लाह कान्नका तराहु, अल्लाह की इबादत ऐसे करो जैसे उसको देख रहे हो, उसके साथ मुखातब हो। फ़इल्लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, अगर आप अल्लाह को नहीं देख रहे हैं तो अल्लाह ताला तो आपको देख रहा है। मालिक देख रहा हो, गुलाम को देख रहा हो, मालिक की मौजूदगी का एहसास हो और गुलाम डंडी मारे, नहीं हो सकता। नमाज भी पढ़ रहे हों और मसाइल भी हों, ये दोनों चीजें नहीं हो सकती। जब नमाज होगी, अल्लाह कहता है इस्ताइनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र से और नमाज से मदद लो। जब इनकी मदद हासिल करोगे तो ये मसला खत्म हो जाएगा, मसला रहेगा नहीं। लेकिन सब्र भी उस लेवल का हो, नमाज भी उस लेवल की हो जो इन मसाइल को हल कर सके। इस तरह की उठक बैठक वाली नमाज मसाइल का हल नहीं है। नमाज में हल है, नमाज मसाइल हल करेगी, लेकिन वो नमाज जो नमाज होगी, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि नमाज से मदद लो। नमाज से मदद लो का मतलब ये है कि नमाज में इन तमाम मसाइल का, जिंदगी के मसाइल का, जिंदगी के हर मसले का हल इस चीज में है कि खुद को बंदा जाहिर करो, खुद बंदगी की लेवल पर आओ तो तुम्हारे मसाइल हल हों। जब बंदा भी हो और बंदा मालिक के सामने अकड़ता फिरे, जब बंदा मालिक की नाफरमानी पर मुसिर हो और फिर कहे कि जी मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है, मेरे साथ मसाइल हैं, तो मसाइल तो होंगे। इन मसाइल से जान छुड़ानी है तो जैसा मालिक कह रहा है वैसा करो। उसका तरीका भी मालिक बता रहा है, इस्ताइनु बिस्सब्रि वस्सलाह, नमाज से मदद लो, सब्र से मदद लो। जब नमाज को नमाज करके अदा करोगे, जब सब्र का दामन हाथ से नहीं जाने दोगे, तो फिर जिंदगी के मसाइल, पहले अपने आप को यह साबित करो कि मैं बंदा हूं, पहले यह साबित करो कि मैं आजिज हूं, पहले यह साबित करो कि मुझे मदद की जरूरत है, पहले यह साबित करो कि मैं तुम्हारे अलावा कहीं नहीं जाऊंगा, पहले यह साबित करो कि मेरे तमाम मसाइल, मेरी तमाम जिंदगी, मैं जाऊं तो कहां जाऊं, तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है। पहले यह साबित करना पड़ेगा। जब यह साबित हो गया तो फिर मालिक मेहरबानी भी करता है, फिर ये मसाइल हल होते चले जाते हैं। तो कुरान मजीद ने फरमाया इस्ताइनु बिस्सब्रि वस्सलाह। अब अगर हम अपने मसाइल हल करना चाहते हैं तो हमें भी यही करना पड़ेगा। पहले यह साबित करना पड़ेगा कि हम परवरदिगार आपके गुलाम हैं, हम आपके बंदे हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन बार बार कहते हैं तो ये सिर्फ ज़बानी कह देने का नाम नहीं है। अमली तौर पर साबित करें, दिल की गहराई से साबित करें, अल्लाह के सामने रोएं, गिड़गिड़ाएं और इस चीज का इजहार करें कि या अल्लाह मैं जाऊं तो कहां जाऊं, तुम्हारे दर पर आया हूं, कोई मददगार नहीं है, मदद भी तुम्हारी चाहिए। तब फिर मसाइल हल होना शुरू होंगे जब हम अपने आप को बंदा जाहिर करेंगे और नमाज वो वाली नमाज पढ़ेंगे जो अल्लाह ने बताई है, तब मसाइल हल होंगे, वरना मसाइल हल नहीं होंगे बल्कि बढ़ते चले जाएंगे।